السلام علیکم ویئرس. آفٹر اے لانگ ٹائم پیریڈ اسٹرینجر سجیشنس از بیک. کچھ ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے میں اپنے چینل پہ کچھ عرصہ کام نہیں کر سکی، جس کا مجھے بہت افسوس بھی ہے. بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گی اور دعا گو ہوں کہ اب کوئی پرابلم بیچ میں نہ آئے اور میں اپنے کام کو کنٹینیو کر سکوں. آج کی ویڈیو بنانے کا میرا مقصد ایز اے پاکستانی میں کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہتی ہوں. دیکھیے، ایز اے پاکستانی میرا رائٹ ہے کہ میں اپنے ملک کے حالات پہ تجزیہ دے سکوں. میں نہ کوئی صحافی ہوں، نہ کوئی سیاستدان ہوں. میں ایک عام پاکستانی کی نمائندگی کر رہی ہوں اس وقت، اور جو میرے دل میں خیالات ہیں، جو باتیں میں شیئر کرنا چاہتی تھی، میں وہ شیئر کروں گی. سب سے پہلے لاسٹ 2020 جو ہم نے گزارا، انتہائی بری صورتحال تھی ہر لحاظ سے، اور نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ دنیا کے بہت سے امیر ترین ممالک بھی اکنامیکل کرائسس کا شکار ہوئے. پاکستان ایک بہت ترقی یافتہ ملک نہیں ہے، الحمدللہ جو ہے وہ ہے، لیکن کوئی بہت ترقی یافتہ ملک نہیں. یہاں اکنامیکل ریٹ جو ہے ہر بندے کا، یا ہر بندے کی جو اپنی ماہانہ آمدنی ہے ایک عام انسان کی، وہ صرف اتنی ہے کہ وہ گزارا کرتا ہے. 2020 کے بعد جب کرونا کے خاتمے کے آثار نظر آنے شروع ہوئے، تو اس وقت ہر پاکستانی کے دل میں یہ امید جاگی کہ اب حکومت جو کہ اپنے وعدوں کو پینڈنگ کر کے بیٹھی تھی، یا جو معاملات کسی بھی چیز کے معاملات، کاروباری ہوں، صحت کے ہوں، تعلیم کے ہوں، جو کہ اپنی جگہ پر منجمد ہو گئے تھے، اب ان پہ دوبارہ کام شروع ہوگا، پروسیسنگ ہوگی. لیکن ہمارے ہاں کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم سب سے پہلے پاکستان کے بجائے سب سے آخر میں پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں. ہمارے خاص طور پر ہمارے سیاستدان، میں حکومت اور اپوزیشن دونوں کو ہی ایک ہی لائن میں کھڑا کروں گی. پاکستانی عوام کو، ایک عام پاکستانی کو جو کہ کرائسس سے گزر رہا تھا، جس کے پاس گزارا کرنا مشکل تھا، جس کے لیے زندگی میں آگے بڑھنا مشکل تھا، وہ لوگ جن کے پاس کچھ سیونگز تھیں اور وہ سیونگز بھی ختم ہو چکی تھیں، اب وہ کچھ ایسے پروجیکٹس چاہتے تھے جن کے ذریعے کہ وہ اپنے آپ کو دوبارہ سٹیبل کر سکیں. مگر ہمارے یہاں ہوا کیا، جیسے ہی کرونا کے خاتمے کے آثار نظر آنے شروع ہوئے، تو اس وقت ہماری حکومت اور اپوزیشن دونوں کے درمیان ایک رسہ کشی کا سا ماحول کریٹ ہو گیا. حکومت کہے کہ میں صحیح ہوں، میں اہل ہوں، دوسرے نااہل ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، مقدمے بازی کی طرف حکومت چلی گئی. ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن. اپوزیشن نے ایک الائنس بنایا اور جل سے جلوس کرنے شروع کر دیے. اوور آل صورتحال یہ بنی کہ حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیوں کے اوپر اتر آئیں. دوبارہ الیکشن کا مطالبہ کیا جانے لگا. آج بروز ہفتہ 6 مارچ 2021 ہمارے وزیر اعظم نے نیشنل اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا. اعتماد کا ووٹ اس لیے حاصل کیا گیا کہ دوبارہ الیکشن کرانے کی ضرورت نہ پڑے. میں ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے سوال کرتی ہوں کہ الیکشن کروانے میں قومی خزانے پہ کتنا بوجھ پڑتا ہے. یہ مجھ سے زیادہ وہ لوگ جانتے ہوں گے جو اس چیز کی تجزیہ نگار ہیں، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ یہ ایکسٹرا برڈن ہے. میرا سوال ہے حکومت سے اور اپوزیشن سے کہ کیا اس وقت آپ لوگ پاکستان کی عوام کی خدمت کر رہے ہیں؟ کیا آج آپ اس حلف کے وفادار ہیں کہ جو آپ نے ایم این اے، ایم پی اے بنتے ہوئے یا کوئی بھی عہدہ لیتے ہوئے اٹھایا تھا کہ ہم پاکستان اور پاکستان کی عوام سے وفادار رہیں گے؟
جی نہیں، حکومت چاہتی ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس کو دبایا جائے، اپوزیشن چاہتی ہے حکومت کو گرا کر اپنی حکومت لائی جائے۔ پہلے میں اپوزیشن کی طرف کچھ سوالات دینا چاہوں گی، کچھ میرے تحفظات ہیں۔ میں نے کہا یہ میرے ذاتی تجزیات ہیں اور ایز اے پاکستانی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ اگر آپ کی خواہش کے مطابق دوبارہ الیکشن کروائے جائیں تو اس میں پاکستانی عوام کا کتنا روپیہ خرچ ہوگا جو وہ ٹیکس کی مد میں ادا کرتے ہیں۔ آپ کو یہ چاہیے کہ کرونا کے بعد جو صورتحال ہمارے ملک میں کریٹ ہوئی ہے، جو اکنامیکل کرائسس آیا ہے، مہنگائی جس سطح پر پہنچ چکی ہے، آپ کو کور اپ کرنے کے لیے حکومت کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ بظاہر آپ کے اختلافات لاکھ اپنی جگہ صحیح، لیکن وہ آپ لوگوں کے ذاتی اختلافات ہیں۔ آپ کو ذاتی اختلافات بھلا کر ملک کے لیے کام کرنا چاہیے، ملک کی ترقی کے لیے آپ کو ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اگر وہ کسی شعبے میں ناکام ہو بھی رہے ہیں تو آپ کو تجاویز پیش کر کے اور مثبت تجاویز پیش کر کے ان کو پازیٹیولی لینا چاہیے، ان کو صحیح کرنا چاہیے، نہ کہ آپ ان پر تنقید برائے تنقید کیے جائیں۔ جو پیسہ الیکشن پہ لگے گا، اگر وہی پیسہ ہم پبلک سیکٹر میں لگاتے ہیں، کتنے ایسے شعبے ہیں کہ جو بند ہو چکے ہیں، اگر ہم ان کو دوبارہ سے ایکٹیو کرتے ہیں تو کتنے لوگوں کو روزگار ملے گا، کتنے لوگوں کے گھروں کے چولہے جلیں گے، مہنگائی کی شرح کم ہوگی۔ لیکن آپ کو تو بس اقتدار کی ہوس ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جائے اور ہم آ جائیں۔ لیکن اس کے بعد سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر اقتدار آپ لوگوں کے حوالے کر بھی گیا تو آپ کے الائنس میں ایک مقابلہ شروع ہو جائے گا کہ وزیر اعظم کی کرسی پر کون بیٹھے گا۔ بہرحال یہ ایک الگ سیاسی بحث ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتی۔ میں بحیثیت پاکستانی، ایک عام پاکستانی کے، میں کچھ سوالات پیش کرنا چاہ رہی ہوں۔ اس کے بعد میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ مقدمے بازی آپ فیس کر رہے ہیں، اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو آپ نیوٹرل ہو کے مقدموں میں، عدالتوں میں پیش ہوں۔ ایک مقدمے بازی کا ماحول ہے اور اپوزیشن کو ایک پازیٹیو رول پلے کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس اس سے بہتر تجاویز ہیں جو کہ آپ ابھی نہیں فالو اپ کر پا رہے تو آپ تھوڑا انتظار کر لیجئے۔ اگر آپ کوآپریٹ بھی نہیں کرنا چاہ رہے تو تھوڑا انتظار کر لیجئے۔ کسی بھی انسان کو کام کرنے کا ہر ایک کا انداز الگ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے حکومت بھی وہی اقدامات کرنا چاہ رہی ہو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جو آپ کے ذہن میں ہو، لیکن ان کا طریقہ کار مختلف ہو۔ آپ بار بار ایک بندے کو تنقید کا نشانہ بنا کر اس کو مختلف معاملات میں الجھا کر، کبھی دھرنا، کبھی لانگ مارچ، کبھی کچھ، آپ اس پوری ٹیم کی اٹینشن جو ہے نا وہ ڈائیورٹ کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر اپوزیشن تھوڑا تحمل کا مظاہرہ کرے اور تھوڑا سا اپنے آپ کو میچورٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پازیٹیوٹی لائے اپنے اندر، تو یہ پاکستانی عوام کے لیے بہتر ہوگا۔ اب بات کرتی ہوں حکومت کی۔ حکومت، ہماری موجودہ حکومت جب سے برسر اقتدار آئی ہے تو اپوزیشن کے خلاف ان کا ایک ہی کام ہے کہ وہ فلاں کا مقدمہ۔ دیکھیے، حکومت ایک الگ ایشو ہے، مقدمے بازی ایک الگ ایشو ہے۔ آپ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیجیے، آپ کو جو کام کرنا ہے آپ وہ کام کیجیے۔ آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ دوسرے آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے کام کے ساتھ سنسیئر ہیں، کنسرنڈ ہیں، تو دوسروں کی باتوں سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک رسا کشی کا سا ماحول ہے۔ حکومت کو بھی یہ کہوں گی کہ اگر اپوزیشن کوئی بہتر تجاویز پیش کرتی ہے تو آپ
ان کو کنسیڈر کریں، ان کو ان معاملات میں شامل کریں، لیکن اس سب کے لیے آپ کو آپس کے اختلافات کو کم کرنا ہوگا، پاکستان کے لیے کام کرنا ہوگا۔ حکومت یہ بھی دیکھے کہ جو مقدمے بازی اور جس طرح کا ماحول کریٹ کیا ہے، تو ہمارے اوور آل پاکستان کا کیا امیج جا رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر یا فارن سیکٹر آ کر ہمارے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے، ہر پاکستانی کی، ہر حکومت کی یہ خواہش ہے، اور بارہا وزیر اعظم نے اس بات کا اظہار بھی کیا ہے۔ لیکن ایز اے پاکستانی اور ایز اے ہیومن بینگ، میں اگر موجودہ حالات دیکھوں گی جہاں مجھے جمہوریت کا ہی نہیں پتہ کہ اگلے روز جمہوریت ہوگی یا نہیں ہوگی، ہمارے ملک کی سیاسی صورتحال کیا ہوگی، سیاسی استحکام نہیں ہے، تو میں ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہی اپنے ملک میں سرمایہ کاری نہیں کروں گی، تو میں یہ کیسے سوچ لوں کہ باہر سے لوگ آ کر ہمارے پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے، یا وہ اوورسیز پاکستانی کہ جو 8، 10، 20 سال باہر گزارنے کے بعد واپس اپنے ملک میں آ کر سرمایہ لگا کر کاروبار کرنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان میں اپنا پیسہ انویسٹ کیوں کریں گے؟ وہ کسی ایسے ملک کا انتخاب کیوں نہیں کریں گے جہاں پہ حکومت سٹیبل ہو، اکانومی سٹیبل ہو، اکنامیکل کنڈیشنز جو ہیں وہ پروفیٹیبل ہوں، تو وہ تو وہاں جائیں گے۔ تو آپ تو پاکستان کو حکومت اور اپوزیشن مل کر مزید نیچے کی طرف لا رہے ہیں، رینکنگ نیچے کی طرف جا رہی ہے، اور جیسے جیسے رینکنگ نیچے جائے گی مہنگائی اوپر آئے گی اور عوام مزید پسے گی، کیونکہ جو بل ہیں، جو ٹیکسز ہیں، وہ عوام کے اوپر مزید بوجھ بنیں گے۔ جب عوام کی ذرائع آمدن کم ہوگی، آمدنی کم ہوگی، بلز، ٹیکسز، یہ چیزیں زیادہ ہوں گی، تو عوام کہاں جا کر کس سے بولے گی؟ تو آپ سب سے پہلے اپنے آپ کے بجائے، سب سے پہلے اقتدار کے بجائے، سب سے پہلے پاکستان کے بارے میں سوچئے، کیونکہ پاکستان ہیں تو ہم ہیں، اور اس چیز کا فائدہ ہمارا دشمن، چاہے وہ جغرافیائی لحاظ سے ہو یا چاہے وہ کسی اور محاذ پہ ہو، کیونکہ ہماری حکومت اور اپوزیشن کو مجھے ویسے یاد دلانے کی ضرورت تو نہیں، وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ پاکستان واحد مسلمان ایٹمی ملک ہے۔ اس کا فائدہ دیگر دشمن ممالک اٹھائیں گے، چاہے وہ ہمارے پڑوسی ہوں یا چاہے وہ کہیں دور بیٹھے ہوئے ہوں۔ پاکستان میں اکنامیکلی کرائسس آئیں گے تو ہم ایٹمی قوت ہونے کے باوجود بھی اس قدر زوال کا شکار ہیں، یہ بات ویسے ہی سمجھ سے بالا تر ہے۔ اگر ہم مزید رینکنگ ہماری نیچے جائے گی تو اس کی کیا اثرات مرتب ہوں گے آنے والے وقتوں پہ۔ ہماری تعلیم پر جو پیسہ خرچ ہونا چاہیے تھا وہ دھرنوں پر اور اجلاسوں میں اور ادھر ادھر خرچ ہو رہا ہے۔ ویسے ہی ہم اپنا ایک اچھا خاصا عرصہ تعلیم، چاہے وہ پرائمری ہو، سیکنڈری ہو، ہائر لیول ہو، ایجوکیشنل سسٹم بہت برے طریقے سے ڈسٹرب ہوا ہے۔ ہمیں اس چیز پہ توجہ دینی چاہیے کہ ہم اپنے ایجوکیشنل سسٹم کو اپڈیٹ کریں، اس کو جتنی جلدی اپنے لیول پہ لا سکیں، اس کو لائیں تاکہ ہمارے بچے پڑھیں، ہم آنے والے وقت میں ترقی کر سکیں۔ ہمارا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے، ہمارے بچے ویسے ہی پڑھائی سے دور ہو چکے ہیں، اور اب حکومت اور اپوزیشن کی ان حرکتوں کی، ان بچکانہ حرکتوں کی وجہ سے ایجوکیشنل سسٹم، اکنامیکل سسٹم اور ایک عام انسان کا نارمل بجٹ متاثر ہو رہا ہے۔ آنے والے وقت میں ہماری دفاعی پیداوار بھی متاثر ہوگی، جو بھی ہمارے لیے خطرناک اشارہ ہے۔ حکومت اور اپوزیشن دونوں سے یہ سوال ہے کہ آپ اگر پاکستان میں سیاست کرتے ہیں تو پاکستان کے لیے سیاست کریں، اپنی ذات کے لیے، اپنی ذات کو بہتر کرنے کے لیے سیاست نہیں کیجیے۔ کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے اس لیول کا نہیں ہے کہ وہ ایک نارمل آدمی کی زندگی گزار رہا ہو،
اس کو پروٹوکول بھی حاصل ہے، اس کو ماہانہ آمدنی بھی اس کی لاکھوں میں ہے، اس کو فنڈز بھی ملتے ہیں. سو اس کو تو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دودھ کتنے روپے کلو ہے، آٹا کس طرح مل رہا ہے، چینی مارکیٹ میں موجود ہے یا نہیں ہے. گاڑی میں پیٹرول روز کا ڈلوانے والا بندہ وہ اس چیز سے متاثر ہوگا. جس کو فری کا پیٹرول ملتا ہے اس کو پیٹرول کی قیمت سے کیا لینا دینا. سو یہ چیزیں ایز اے پاکستانی مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں ہی بچکانہ حرکتیں کر رہی ہیں. بالکل اپنے آپ کو میچور بنائیں. آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو آگے کی طرف لے کے جانا ہے. پاکستان بنانے کے لیے بہت قربانیاں دی گئی ہیں. ہمارے آباء و اجداد چاہے وہ پنجابی ہوں، پٹھان ہوں، مہاجر ہوں، بلوچی ہوں، سندھی ہوں اور دیگر اقوام ہوں، انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں تو یہ ملک حاصل ہوا ہے. اس کو آپسی رنجشوں کی وجہ سے مت ڈبوئیں. آپ کہتے ہیں جو آتا ہے وہ کہتا ہے پچھلا جو ہے وہ پچھلی حکومت معیشت تباہ کر گئی. جو اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے موجودہ حکومت معیشت تباہ کر رہی ہے. تو آپ یہ سوچئے کہ آپ لوگ ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کرنے کے بجائے معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے اقدامات کیوں نہیں کرتے. وہ تھاٹس جو آپ کے ذہن میں ہیں، وہ تجاویز جو آپ اپنی حکومت میں آ کے کرنا چاہتے ہیں، آپ حکومت سے ڈسکس کیجئے اور اوپنلی ڈسکس کیجئے. جس طرح آپ ٹی وی پہ بیٹھ کر ایک دوسرے کو تھپڑ مارنے یا جوتا مارنے یا ایک دوسرے نے اگر کسی نے کو کچھ کہہ دیا ہے تو نیوز کانفرنس اور پریس کانفرنس بلا کے آپ میڈیا پہ پیش کرتے ہیں. اگر حکومت آپ کی بات نہیں سن رہی تو آپ پریس کانفرنس کے ذریعے لوگوں کو آگاہ کیجئے. اگر اس میں بہتری کے آثار ہوں گے تو اب تو ہمارے ججز کے پاس بھی ایک اور کام آ گیا ہے کہ وہ ٹی وی پر آنے والے یا کسی کے خلاف بیان دینے والے، ہماری جوڈیشری بھی شامل ہے، اگر تجاویز قابل تجویز ہوں گی تو سپریم کورٹ اور چیف جسٹس صاحب انہی کاموں کے لیے تو رہ گئے ہیں. وہ اس پہ بھی لازمی سو موٹو ایکشن لیں گے کہ حکومت اس سے بہتری آ رہی ہے، اس کے اوپر کام کرے. سو ہمارے ہاں پورا سسٹم کرپٹ ہے اور اس کے دونوں پارٹنرز، حکومت اور اپوزیشن، دونوں کے دونوں پارٹنرز برابر کے حصے دار ہیں اور دونوں معیشت کو ڈبو رہے ہیں. دونوں ملک کی کوئی خدمت نہیں کر رہے ہیں. آپس میں اتحاد قائم کیجیے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے للہ واسطے اگر اپوزیشن کوئی اچھی تجویز دیتی ہے تو حکومت کو بھی چاہیے کہ اس کو فالو اپ کرے، اس پہ کام کرے تاکہ اپوزیشن کا بھی دل بڑا ہو. لیکن اس کے لیے دلوں میں گنجائش پیدا کرنی پڑے گی. لیکن ہمارے ہاں پاکستان کے لیے نہیں بلکہ ذاتیات کے لیے سیاست ہوتی ہے. ایک دوسرے پر بیان بازی کی جاتی ہے، کیچڑ اچھالی جاتی ہے. اس طرح حکومتیں نہیں چلتی ہیں. اگر آپ انٹرنیشنلی ریویو دیکھیں تو معمولی سی باتوں پر بھی وزیر اعظم، وزیر اور بہت سارے اپوزیشن لیڈران پر بھی چارج کیا جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں ان چیزوں پر چارج نہیں ہوتا، کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. جو بات کرتے ہیں ان کے خلاف مقدمات بنا دیے جاتے ہیں یا ان کو اتنا مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے معاملات واپس لے لیں. میں صحافی حضرات سے بھی اپیل کروں گی کہ اس سلسلے میں کائنڈلی آپ لوگ اپنا رول ادا کریں، کیونکہ آپ لوگ وہ ایک لنک ہیں عوام اور سیاستدانوں کے بیچ میں کہ جو شاید کسی حد تک سیاستدانوں کو سمجھا سکتے ہیں اور وہ آپ سے ڈرتے بھی ہیں. شاید میں کہوں اتنے اللہ سے نہیں ڈرتے، یہ اتنے صحافیوں سے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کو اپنی ریپوٹیشن کا خطرہ ہوتا ہے. تو ایز اے پاکستانی آئی ہیو ٹوٹل رائٹ ٹو ہیو say about conditions nowadays in Pakistan. سو پاکستان کو اگر آپ نے اسٹیبل کرنا ہے اور آنے والے وقتوں میں اللہ تعالیٰ، میری تو دعا ہے تا قیامت شاد و آباد رکھے. لیکن جو آثار حکومت اور اپوزیشن کے نظر آ رہے ہیں، پاکستان کا سروائیو کرنا، میں کچھ نہیں کہوں گی آگے، آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں. پاکستان از اسٹل ان ICU کنڈیشن آفٹر کرونا.
جو شعبے جو سیکٹرز کمزور ہو گئے ہیں ان کو مضبوط کیجیے. عوام بھی آپ کا ساتھ دے گی، ایسا نہیں ہے کہ عوام نے ساتھ نہیں دیا. اور عوام سے ایک گزارش کروں گی کہ اپنے رائٹس کو پہچانیے، اپنے حقوق کے خلاف اگر کہیں خلاف ورزی ہو رہی ہے تو آواز اٹھائیے، بولیے. ہمیں ایک سمپل فنڈا دے دیا گیا ہے، ٹک ٹاک پہ لگا دیا گیا ہے یا کسی اور پب جی پہ لگا دیا گیا ہے ہماری حکومت نے. سمپل عوام کو جو سوچنے، جو جنریشن کی سوچنے کے دن ہیں، جو ان کی کہنا چاہیے کہ کریٹیوٹی کے دن ہیں، وہاں ان کو گیمنگ پہ لگا کر آپ پاکستان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اور ایک میرا اور کوشچن ہے کہ پاکستان میں نارمل ایک ایج لمٹ ہے کہ 60 ایئرس کے بعد پاکستان میں آپ کو ریٹائر کر دیا جاتا ہے حکومت سرکاری ملازمت سے. سرکاری ملازمت کی جو ایج لمٹ ہے وہ 60 سال ہے. تو جناب میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے جو سیاست دان ہیں، نارملی جتنے بھی سیاست دان ہیں وہ ابو 60 ہیں، تو کیا وہ ایم این اے اور ایم پی ہونے کے ویلڈ ہیں؟ میں جوڈیشری سے یہ سوال کروں گی، اور میں اپنے اس چینل کے ذریعے اس چیز کو، میرا کوشچن ہے کہ جب ایک عام بندہ 60 سال کے بعد آپ اس کو جاب سے نکال دیتے ہیں، آپ اس کو فارغ کر دیتے ہیں کہ جی اب آپ کی ایکسپائری ڈیٹ آ گئی ہے، سمجھ لیجیے اگر آسان ورڈز میں بولوں، ناؤ یو کین بی ایکسپائر ایٹ اینی مومنٹ. تو آپ اس چیز کو دیکھیں کہ آپ میں کیا کہوں، آپ اسمبلی میں بیٹھے ہیں جو کہ سب سے بڑا سرکاری ادارہ ہے، وہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں میجورٹی 60+ ہیں. تو کیا ان کے اوپر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا؟ پاکستان میں 60+ والے بے شک تجربہ کار ہیں، لیکن کیا ان کے اوپر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا؟ کیا وہ پاکستانی شہری نہیں، یا قومی اسمبلی ایک سرکاری ادارہ نہیں ہے؟ میرے نزدیک ہر قومی اسمبلی ممبر کی ایکسپائری ڈیٹ مینس کہ ان کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ جب وہ 60 ایئرس کے ہوں تو آٹومیٹیکلی ان کو انویلڈ کر دیا جائے کہ وہ ناؤ دے آر ناٹ دا ممبر آف اینی ٹائپ آف اسمبلی. وہ کسی کمیٹی کے رکن نہ ہوں، وہ کسی سینٹ کے ممبر نہ ہوں، لیکن ایسا پاسبل نہیں ہے. جسٹ میں ایک یہ بات میرے دماغ میں ہے کہ جب 60 ایئر کے بعد ایک عام پاکستانی کو وہ سہولتیں حاصل نہیں ہیں، وہ کسی اسکیم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، وہ بینک سے لون نہیں لے سکتے، وہ مقصد بہت ساری وہ آ جاتی ہیں. ایک نارمل انسان کو 60 سال کے بعد آپ ایک ڈپریشن کا شکار کر دیتے ہیں کہ آپ جو ہیں، آپ نے اتنے سال دیکھیں، جو آج 60 سال کے بعد ریٹائر ہو رہے ہیں اور وہ پچھلے 30 سال سے پاکستان کے لیے کام کر رہے تھے، تو یہ وہ وقت تھا جب پاکستان ایٹمی طاقت بننے کے لیے اسٹرگل کر رہا تھا. یا وہ لوگ جو میں آج سے 10 سے یا 20 سال پہلے 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جنگوں کے دوران یا جنگوں کے بعد پاکستان میں جب مشکل حالات تھے، پاکستان کو اپنا خون جگر دیا ہے، اپنا ٹائم دیا ہے، اپنی پوٹینشلز دی ہیں، اپنی سکلز دی ہیں. لیکن ہم نے یہ ایج لمٹ کا ٹیگ لگا کر ان کو کوئی سوائے پینشن کے ان کو ہم نے کوئی بینیفٹ نہیں دیا ہے. ایک بندہ آج جو کہ گورنمنٹ سے ریٹائرڈ ہے، اور اچھا عام آدمی کی تو بات چھوڑیے، اگر گریڈ 15-16 سے اوپر کا بندہ بھی جا کے بینک میں لون اپلیکیشن دیتا ہے تو اسے پینشن کی بنا پر بھی لون نہیں ملتا ہے. تو کیا یہ ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ ایسا بندہ اپنی اولاد کے لیے پھر گورنمنٹ جاب کے بارے میں نہیں سوچے گا، وہ یہ سوچے گا کہ میری اولاد بیرون ملک جائے اور جو تعلیم اس نے حاصل کی ہے اس کا فائدہ دوسرے ممالک کو اٹھائے تاکہ وہ مجھے فائدہ دیں.
ہر انسان اپنی اکنامیکل کنڈیشنز بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ چیزیں ہماری حکومت کی سمجھ میں نہیں آتی. انہیں یہ سمجھ میں آتا ہے کس کو قید میں ڈالنا ہے، کہاں چھاپا ڈلوانا ہے، کہاں اس چیز کا سنگ بنیاد رکھ کے اس کو بھول جانا ہے. کراچی میں ہی کتنے ایسے منصوبے شروع ہوئے ہیں کہ جو شروع تو ہو گئے ہیں لیکن ختم نہ ہو پا رہے ہیں اور ان پر کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ہاں، سنگ بنیاد رکھنے کے 4 سے 5 دن بعد یا ہفتے بعد، مہینے بعد، 2 مہینے تک کام ہوا. ناؤ دے آر اسٹاپ کہ جی ہمارے پاس فائنینس ہی نہیں ہے تو ہم کیسے پورا کریں گے. اور رہی صحیح کسر کرونا نے پوری کر دی تھی. تو جو پینڈنگ منصوبے ہیں آپ ان کو کمپلیٹ کیجئے. اور کائنڈلی یہ جو بات ہے 60+ والی، اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا غور کیجئے. وہ لوگ انسان ہیں، انہوں نے اپنا وقت دیا ہے. آپ نے پینشن دے کر ان پر کوئی احسان نہیں کر رہے. انہوں نے اپنی زندگی کے کتنے سالوں کی محنت، کتنے سال کی سکلز آپ کو دی ہیں. ہو سکتا ہے ان کے پاس بہت بہتر آپشنز ہوں، لیکن انہوں نے صرف پاکستان کی خدمت کو اپنا نصب العین جانتے ہوئے آپ کے لیے کام کیا ہو. ان کے پاس باہر مواقع ہوں لیکن انہوں نے پاکستان کی خدمت کی ہو، اور پاکستان سے خدمت اور وفاداری کا صلہ انہیں یہ ملتا ہے کہ نہ انہیں بینک سے لون ملتا ہے، نہ ان کے لیے کوئی ایسے لوگوں کو تو میں کہتی ہوں کہ وداؤٹ شورٹی لون دینا چاہیے. ایسے لوگوں کو تو آپ کو زیادہ پریفر کرنا چاہیے. ان کو زیادہ آپ جو ہے اپرچونٹیز دیں کہ وہ اپنے آپ کو مزید اپنے تجربے کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کر سکیں. یا تو پھر قومی اسمبلی سے بھی جتنے بھی 60 سال کی عمر کے افراد ہیں ان کو ٹاٹا بائی بائی کہہ کے رخصت کیجیے کہ آپ باہر بیٹھ کے ہمیں مشورے دیجیے، آپ کی یہاں کوئی ضرورت نہیں. وہ وہاں بیٹھ کے بینیفٹس بھی لے رہے ہیں، فائنانس بھی لے رہے ہیں، فنڈز بھی لے رہے ہیں، تنخواہ بھی لے رہے ہیں، مگر ایک عام پاکستانی کے ساتھ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس چیز پر بھی قانون سازی ہونی چاہیے. میں جوڈیشنری سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اس چیز پر بھی قانون سازی کیجئے. یہ ایک کہنے کو ایک معمولی سی بات ہے، لیکن جن لوگوں کے ساتھ یہ گزرتی ہے وہ مینٹلی سٹریس کا شکار ہوتے ہیں. اور اگر آپ یہ کہیں کہ 60 سال کے بعد بندہ مر جائے گا، تو دیکھیے آج کل کسی کا بھی نہیں پتہ. آج کل کیا، جب سے دنیا خلق ہوئی ہے، موت اور حیات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کو بہتر جانتا ہے کہ کب کس کی موت آنی ہے. کسی کو بھی اپنے آنے والے لمحے کے بارے میں نہیں پتہ. لیکن آپ ریٹائرڈ افراد کو اس کمپلیکس کا شکار کر دیتے ہیں. بینک والے اسٹریٹ فارورڈ کہتے ہیں کہ آپ کی عمر کا اور آپ کے وقت کا میں آگے کیا کہوں، مجھے کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا. اور آپ کے پاس شورٹی کیا ہے؟ آپ ایون پینشن جو گورنمنٹ دے رہی ہے وہ بھی شورٹی نہیں ہے. ایسے افراد کے لیے بھی آپ سوچئے. یہ تو ایک پہلو ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، ایک عام پاکستانی کا جو کہ 60+ کے ساتھ ہے. تو یہ تضاد ختم کیجئے 60+ کا. اگر 60+ کسی سرکاری ادارے میں نہیں موجود ہونا چاہیے تو پھر وہ قومی اسمبلی میں بھی موجود نہیں ہونا چاہیے. پھر اسے وزیر اعظم بھی نہیں ہونا چاہیے، اسے وزیر اعلیٰ بھی نہیں ہونا چاہیے، اسے اپوزیشن لیڈر بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ سب لوگ اپنی عمریں ذرا چیک کر لیں، یا آپ لوگ چیک کر لیجئے. اور اگر کوئی میرے رائے سے متفق ہوتا ہے اس بات سے تو پلیز مجھے کمنٹ میں ضرور یہ بات بتائیے گا. اور یہ ہم جو نیو جنریشن ہے اس کے لیے بھی ایک نتیجہ ہے، ایک رزلٹ ہے ہمارے آگے، ہماری آنکھوں کے سامنے ایک انجام ہے کہ ہمارے ساتھ جو گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں 60+ کے بعد ابھی تک تو شاید تھوڑے بہت بینیفٹس ملتے بھی ہیں. اللہ نہ کرے جب تک وہ اس ایج پر پہنچیں 60 کے بعد ریٹائرمنٹ کی، تو انہیں پینشن کا بینیفٹ بھی ملے یا نہ ملے. کیونکہ ہر قومی ادارہ ڈاؤن سائزنگ کی طرف لگا ہوا ہے. جو قومی ادارہ دیکھیے وہ زوال کی طرف جا رہا ہے. اس میں آپ کو ترقی یا پاکستان کو کما کے دینے والے ادارے، سرکاری ادارے بہت کم ہیں.
اور ملٹی نیشنل کمپنیز میں بہت زیادہ کمپٹیشن ہے، وہ پاکستان آ کے انویسٹ کرنا نہیں چاہتی، اور پاکستانی حالات کی وجہ سے وہ پاکستانیوں کو، کیونکہ ہماری معیشت کمزور ہے، پاکستان کا پاسپورٹ کمزور ہے، تو پاکستانیوں کے پاس باہر جا کے کمانے کے مواقع بھی کم ہیں، ایون ان کے پاس باہر جا کے اسٹڈی کرنے کے مواقع بھی کم ہیں، کیونکہ ہم نے اپنا ایجوکیشنل سسٹم بھی بہت کرپٹ کر لیا ہے۔ ہمارے اسکول کالجز میں ایجوکیشن کے نام پر جس طرح کے کیسز دیکھنے میں آ رہے ہیں، اور ہم اس کو انٹرنیشنلی، مقصد اپنے میڈیا پہ اتنا کہنا چاہیے کہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی ہمارے اسٹوڈنٹس کی بھی بہت بہت زیادہ بے عزتی ہو رہی ہے۔ جو لوگ اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ پاکستان پہلے تو یہ کہتے تھے کہ ہم نے پیسہ کما لیا، اب ہم اپنے روایات سے منسلک ہونے کے لیے، اپنے بچوں کو منسلک کرنے کے لیے، کیونکہ وہاں کے ماحول میں ایسی چیزیں ہیں، لیکن میں کہتی ہوں اب پاکستان میں وہ والا کانسیپٹ بھی ختم ہو چکا ہے۔ لوگ ابھی نہیں سوچتے کہ ہم پاکستان جائیں گے تو ہم اپنے بچوں کا فیوچر سیکیور کر لیں گے، یا ان کو اس ماحول میں ان کی تربیت ہوگی کہ وہ سچے مسلمان بنیں۔ یس، بیکاز ہمارے ہاں تو اب ماحول میں بیان نہیں کر سکتی کہ کس حد تک گر چکا ہے۔ ہمارے ہاں کوئی کسی کی بھی عزت محفوظ نہیں ہے۔ سو اب یہ والا کانسیپٹ بھی لوگوں کے ذہنوں سے ختم ہو چکا ہے۔ تو آپ یہ سوچئے کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں، اور ہمیں یہاں سے سٹیپ آن کر کے آگے اگر ترقی کی طرف جانا ہے تو ہمیں کتنی چیزوں پر توجہ دینی ہوگی۔ اسی طرح اگر ہم اپنی ڈرامہ انڈسٹری کی طرف آ جائیں تو جتنی بھی ٹی وی ڈرامے ابھی ہمارے چل رہے ہیں، ان میں جو اخلاقیات کے ساتھ بگاڑ پیدا کیا جا رہا ہے، تو وہ ایک جسٹ میں بیان کرنے سے قاصر ہوں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے بچوں کو، ہم جب اپنی گروئنگ ایج میں تھے تو جسٹ ٹی وی پہ ایک ویکلی ڈرامہ آتا تھا، اور وہ بھی ڈرامہ کچھ لمٹس کے، اس کی کچھ لمٹس تھیں، وہ ان کے کچھ کاپی رائٹس تھے، لیکن اب کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے۔ جو جس انڈسٹری کا دل چاہتا ہے وہ ڈرامے میں دکھانا شروع کر دیتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ یہ جو پرائم آورز ہوتے ہیں یہ فیملی مل کے ڈرامہ دیکھتی ہے، تو اس میں باپ بھی موجود ہے، بھائی بھی موجود ہے، بیٹا بھی موجود ہے، بٹ ہم نے تو ہم انڈیا کی فلموں اور انڈیا کے ڈراموں کو کہا کرتے تھے، لیکن ہمارے پاکستانی الحمدللہ اس معاملے میں انڈیا سے اور دیگر ایون ہالی ووڈ سے بھی بہت زیادہ ترقی کر چکے ہیں۔ تو میں اس کو بہت زیادہ مقصد اپریشیٹ نہیں کروں گی، میرے لیے یہ فخر کی نہیں، ندامت کی بات ہے، اور ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے ایک عام پاکستانی کے لیے بھی یہ ندامت کی بات ہے۔ بہرحال گزارش میری یہی ہے حکومت سے، کیونکہ مین میرا پوائنٹ تھا حکومت اور